بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیلی حملے، ایران نے سب سے بڑے آئل اسٹیشن سے ٹینکر نکال لیے۔ تہران پر اسرائیلی حملے کے خوف سے ملک کے سب سے بڑے آئل ٹرمینل سے ٹینکر نکال لیے گئے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق 1 اکتوبر کو تہران کے میزائل حملے کے بعد دنیا کی توجہ ایران کے خلاف اسرائیلی رد عمل کی طرف ہے۔ اس روز ایران نے 200 کے قریب بیلسٹک میزائل اسرائیل میں فوجی اہداف پر فائر کیے تھے۔ ایسے منظرناموں کے بارے میں بہت سی معلومات شائع کی گئی کہ اسرائیل کسی طرح جوابی کارروائی کر سکتا ہے۔ ان منظرناموں میں ایران کی ایٹمی تنصیبات یا آئل کی پیداوار کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنائے جانے کا خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل ایران کی معیشت کو نقصان پہنچانے کے لیے تیل کے شعبے کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھ سکتا ہے۔ اسرائیلی متوقع حملے ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کا باعث بن سکتے ہیں اور اس کے اثرات امریکی انتخابات کے امیدواروں پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ پینٹاگون کے ایک سابق اہلکار اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے مرکز برائے مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں خلیجی پالیسی کے ماہر ڈیوڈ ڈیروچ نے کہا کہ مجھے یقین نہیں کہ یہ تیل کی عالمی قیمتوں میں اضافہ اسرائیلیوں کے حملے سے روکے گا۔ اسرائیل تیل کی عالمی قیمتوں میں اضافے کو سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے فائدے کے طور پر دیکھ سکتا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو حال ہی میں ڈیموکریٹک پارٹی کے مقابلے میں ریپبلکن پارٹی سے زیادہ اتحاد کر چکے ہیں۔ ایران نے اس حوالے سے تیاری بھی شروع کر دی ہے۔ سیٹلائٹ امیجز سے پتہ چلتا ہے کہ ایرانی جزیرہ خرق کے مرکزی آئل لوڈنگ اسٹیشن کے ارد گرد موجود متعدد آئل ٹینکرز کو نکال لیا گیا ہے۔ نیشنل ایرانی ٹینکرز کمپنی کو اسرائیل کی طرف سے ایک حملے کا خدشہ دکھائی دے رہا ہے اور اس نے ٹینکرز ملک کے سب سے بڑے آئل ٹرمینل خرق جزیرے سے نکالنا شروع کر دیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ لبنان میں اسرائیلی بربریت شہداء کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ کو قبرستان میں تبدیل کرنے کے بعد اب لبنان میں بھی خون کی ہولی کھیلنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق حکام کا کہنا ہے کہ لبنان میں اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 2023 تک پہنچ چکی ہے۔ لبنانی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیلی بربریت کا نشانہ بننے والوں میں 261 خواتین اور 127 بچے بھی شامل ہیں، جبکہ زخمیوں کی تعداد 9526 تک پہنچ گئی ہے۔ دوسری جانب امریکی اور برطانوی طیاروں نے الحدیدہ ایئرپورٹ، سینا اور دمار شہر کو نشانہ بنایا۔ یمن کے حوثی المسیرہ ٹی وی نے رپورٹ کی ہے کہ امریکی اور برطانوی فضائی حملوں نے الحدیدہ ایئرپورٹ، سینا اور دمار شہر پر شدید بمباری کی، جبکہ یمن کے حوثیوں کی جانب سے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب کے نواحی شہر یافا کے ایک کلیدی ہدف پر حملے کا دعویٰ سامنے آ رہا ہے۔ حوثیوں کے ترجمان یحییٰ ساری کا ویڈیو پیغام سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ یافا میں ایک کلیدی ہدف کو ڈرون طیاروں کے ساتھ نشانہ بنایا گیا۔ واضح ہے کہ اسرائیل کی طرف سے اس حملے سے متعلق تاحال کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یحییٰ سنوار غزہ کی سرنگوں میں خفیہ طور پر سرگرم ہیں۔ رپورٹ سامنے آ گئی۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کے چیف یحییٰ سنوار فلسطینی ریاست کے قیام کا ذریعہ مسلح جدوجہد کو ہی سمجھتے ہیں۔ وہ غزہ کی سرنگوں میں خفیہ طور پر سرگرم ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق 62 سالہ یحییٰ سنوار کی اپنی تنظیم پر گرفت مضبوط ہے اور وہ اب بھی غزہ کی سرنگوں کے نیٹ ورک میں خفیہ طور پر سرگرم ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ذرائع نے بتایا ہے کہ حماس کے 7 اکتوبر 2023 کے اسرائیل پر حملوں اور صہیونیوں کی جانب سے جوابی کارروائی کے باوجود یحییٰ سنوار مسلح جدوجہد کو ہی فلسطینی ریاست کے قیام کا واحد راستہ سمجھتے ہیں۔ حماس کی جانب سے 7 اکتوبر 2023 کو حملوں میں 1200 افراد ہلاک ہوئے اور 250 لوگوں کو یرغمالی بنایا گیا تھا، جس کے نتیجے میں اسرائیل نے وسیع پیمانے پر جوابی کارروائی کی اور ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کر کے لاکھوں لوگوں کو بے گھر کیا جا چکا ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے اس دوران حماس کے سیاسی رہنما اسماعیل ہانیہ اور ان کے خاندان کے افراد کو بھی شہید کیا گیا، جبکہ لبنان میں حسن نصر اللہ کو بھی بمباری کے دوران شہید کیا گیا ہے۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کو ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کر دینا چاہیے، ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیل کو پیغام۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کر دینا چاہیے۔ صدارتی الیکشن کی مہم کے دوران ریاست شمالی کیرولائنا میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں میزائل حملوں کے جواب میں اسرائیل کو ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانا چاہیے، یہی وہ جگہ ہے جہاں حملہ ہونا چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ جو بائیڈن کی جانب سے ایران پر حملوں کی حمایت نہ کرنا غلط ہے۔ ہمیں جس سب سے بڑے خطرے کا سامنا ہے وہ ایران کے جوہری ہتھیار ہیں۔ پہلے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملہ کیا جائے، دیگر کو بعد میں دیکھیں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بدھ کو اسرائیل کی طرف تقریباً 200 ایرانی میزائل داغنے کے جواب میں ایران کی جوہری تنصیبات کے خلاف اس طرح کے حملوں کی مخالفت کی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حسن نصراللہ کی خفیہ مقام پر امانتاً تدفین حزب اللہ نے تردید کر دی۔ فرانسیسی خبرساز ایجنسی نے حزب اللہ کے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ شہید حسن نصراللہ کو عارضی طور پر ایک خفیہ مقام پر امانتاً دفن کر دیا گیا ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ ذرائع نے ان خبروں کی تردید کی، جبکہ AFP کے مطابق ذرائع نے اپنی شناخت نہ ظاہر کرنے کی درخواست پر بتایا کہ حسن نصراللہ کی اجتماعی تدفین کے لیے مناسب حالات کا انتظار کیا جا رہا ہے، کیونکہ اسرائیل کی جانب سے سوگواروں کو بڑے اجتماع اور تدفین کی جگہ کو نشانہ بنائے جانے کا خطرہ ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ کے ذرائع نے بتایا ہے کہ حسن نصراللہ کو عارضی طور پر خفیہ مقام پر سپرد خاک کرنے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ اس حوالے سے کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں کیا گیا۔ یاد رہے کہ چند روز قبل اسرائیل نے لبنان کے دارالحکومت بیروت میں حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر کے حسن نصراللہ کو شہید کر دیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کی بیروت حملے میں اہم حزب اللہ رہنما ہاشم صفی کی شہادت کی تصدیق۔ اسرائیل نے بیروت حملے میں حزب اللہ کے دوسرے اہم ترین رہنما ہاشم صفی الدین کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جمعرات کی شام بیروت کے نواحی علاقے الزیحہ میں اسرائیلی حملوں میں حزب اللہ کی دوسری اہم ترین شخصیت ہاشم صفی الدین اور ان کے ساتھی موجود تمام افراد قتل ہو گئے۔ حملے میں حزب اللہ کے مواصلات کے نظام کے سربراہ محمد رشید ثقافی کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق یہ حملہ اس حملے سے بھی زیادہ شدید تھا جس میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصراللہ کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ حملے کے نتیجے میں کسی کے بچ جانے کی توقع نہیں تھی، چاہے ان کی موت دم گھٹنے والی گیسوں کے اخراج یا خفیہ پناہ گاہ منہدم ہونے سے ہوئی ہے۔ ہاشم صفی الدین حزب اللہ میں صف اول کے رہنما اور تنظیم کی مجلس عامہ کے موجودہ سربراہ ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر ان کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ تاہم اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ ویانا کنونشن کے تحت عالمی ادارے کے عملے پر پابندی عائد نہیں کی جا سکتی۔ اسرائیل کو شکوہ ہے کہ انطونیو گوتریس ایران کے اسرائیل پر حملے کی مناسب مذمت نہیں کر سکے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کے اسرائیل میں داخلے پر پابندی عائد ہے۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس پر پابندی سیاسی ہے۔ وہ متعدد بار غزہ اور فلسطینی بچوں کے قتل عام پر افسوس کا اظہار کر چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں راولپنڈی دوسرے روز بھی سیل، عدالتیں، اسکول، میٹرو بس بند، سڑکیں سنسان۔ پی ٹی آئی کے ڈی چوک احتجاج کے باعث دارالحکومت کا جڑواں شہر آج بھی بند ہے، جبکہ عدالتیں، اسکول، میٹرو بس سروس، تمام ادارے اور سڑکیں سنسان ہیں۔ شہر بھر کے تمام راستے، سڑکیں، چوراہے آج دوسرے دن بھی مکمل بند ہیں، جبکہ انتظامیہ کی جانب سے مری روڈ آنے والے لنک روڈ کی گلیوں کو بھی بند کر دیا گیا۔ اس طرح سرکاری و پرائیویٹ تعلیمی ادارے آج ہفتے کے روز بھی مکمل بند ہیں اور سڑکوں پر ٹریفک معمول سے انتہائی کم ہونے کی وجہ سے سرکاری اداروں میں بھی حاضری انتہائی کم ہے۔ خیال ہے کہ پی کے سے قافلے ڈی چوک کی طرف رواں دواں ہیں اور اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں، جبکہ پولیس اور کارکنان کے درمیان
شدید جھڑپوں کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں، جبکہ پولیس اہلکار قافلے پر شدید شیلنگ کر رہے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کے کارکنان شدید شیلنگ کی پرواہ کیے بغیر ڈی چوک کی طرف رواں دواں ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں لاہور کے تمام خارجی راستوں کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج اسلام آباد میں احتجاج کی کال کے بعد لاہور کے تمام خارجی راستوں کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا، جس کی وجہ سے لاہور اسلام آباد سمیت اسلام آباد جانے والی تمام موٹر ویز بھی بند کر دی گئیں، جبکہ اسلام آباد جانے والے شہریوں کو جی ٹی روڈ پر سفر کرنا پڑا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔